عزیز ناظرین، ہمارے الفاظ جو ہم دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب دوسروں سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ انہیں 3 سطح پر متاثر کرتے ہیں: روحانی سطح پر، سماجی سطح پر اور نفسیاتی سطح پر۔ اس لیے لفظوں کا چناؤ انتہائی اہم چیز ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا جو خدا کا کلام ہے یہ ہمیں اس بات سے آگاہی دیتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے تاکہ ہم اپنے دل کے خزانے سے ایسے الفاظ نکالیں اور ایسی گفتگو دوسروں کے ساتھ کریں جس سے خدا کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ بھی ہمارا مثبت رشتہ مضبوط ہو۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہمارا روحانی رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہو، کائنات کے ساتھ مضبوط ہو، اور ہمارے ارد گرد جو رہنے والے انسان ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ لہٰذا روحانیت ٹرائی اینگل ہے جس میں ہمارے تعلقات 3 قسم کے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ، کائنات کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ، یوں ہماری روحانیت مکمل ہوتی ہے۔ اور آج خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم لفظوں کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ رشتہ قائم کرتے ہیں یہ کیسا ہونا چاہیے۔ یقیناً نفرت انگیز الفاظ تشدد کو جنم دیتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنی گفتگو کا اور اپنے الفاظ کا بخوبی جائزہ لیں۔ آج کی پاک انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارا ایک پروفیسر تھا، ریورنڈ فادر جان غلام، جس کا تعلق ہالینڈ سے تھا۔ وہ اکثر ہمیں کہا کرتے تھے کہ بولنے والا اپنے الفاظ میں موجود ہوتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ایسے ہی کوئی بھی انسان اپنی گفتگو سے اور اپنے الفاظ میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ آج کی پاک انجیل اور اس کی جو آخری آیت ہے خاص طور پہ یہ قابل غور ہے کہ انسان اپنے دل کی معموری سے بولتا ہے، یعنی انسان کا دل جس چیز سے بھرا ہوا ہے وہی باہر آتا ہے۔ پاک و ہند کی جو ثقافت ہے اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، یعنی جس قسم کے محبت بھرے جذبات ہوں یا چاہے نفرت انگیز جذبات ہوں، جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے۔ اور عام طور پہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں اس وقت انسان کی جو اصلیت ہے وہ سامنے آتی ہے کہ آپ کتنے مہذب ہیں اور کس قدر محبت سے بھرپور ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ جب بھی آپ غصے میں ہوں اپنے الفاظ پر قابو رکھیں تاکہ آپ کے تعلقات دوسروں کے ساتھ خراب نہ ہوں۔ بہت دفعہ ہم دوسروں پر بلا وجہ تنقید کرتے رہتے ہیں اور منفی الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ خدا کا کلام ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اپنے الفاظ کے ذریعے اور اخلاقی گفتگو کے ذریعے دوسروں کے ساتھ اچھے اور مثبت تعلقات قائم کریں۔ الفاظ اور گفتگو تعلقات کو قائم کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ بے شک اچھے کاموں کے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوتے ہیں، لیکن آج کا کلام ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنی گفتگو اور اپنے الفاظ کے چناؤ کا جائزہ لیں کہ ہم کس طرح دوسروں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں اور بھی زیادہ عقل اور دانائی دے تاکہ ہم جب بھی دوسروں کے ساتھ گفتگو کریں تو ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جس سے محبت کے اور قبولیت کے پل تعمیر ہوں، نفرت کی دیواریں کبھی کھڑی نہ ہوں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔